صاحب یہ جو لفظ آزادی ہے نا، یہ بڑا ریلیٹو لفظ ہے. ہر شخص آزادی تو چاہتا ہے، لیکن اگر دریافت کیا جائے کہ بھائی آپ آزادی کہتے کسے ہیں، تو یقین کیجئے کوئی آپ کو جواب دے نہیں پائے گا. کیونکہ آزادی مختلف افراد کے لیے ایک مختلف شے ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے آزادی کوئی شتر بے مہار شے نہیں ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس پر کوئی قدغن نہ ہو. آزادی کا ایسا کوئی کانسیپٹ وہ شاید کچھ خاص طبقات میں تو پایا جاتا ہوگا جو ریاست کو نہیں مانتے، یا جو کسی بھی طرح کے قانون یا ضابطے کو نہیں مانتے، یا جو معاشرت یا انسانی سماج کو ہی نہیں مانتے. ایسے گروہ بھی ہوں گے یقیناً، اور ہیں. لیکن ایک عام انسان یا ایک عام معاشرہ، وہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص آزاد تو ہونا چاہتا ہو لیکن وہ کسی قانون کو نہ ماننا چاہتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آزاد کہتے ہیں تو آزاد کا ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک سیاق ہے، اس سیاق کے اندر ہی ہے آزادی. اس لیے کہ جسے ہم آزادی کہہ رہے ہیں، اس آزادی کی ایک تاریخ ہے. یہ آزادی ہمیشہ سے ایسی آزادی نہیں تھی، کیونکہ اگر ماضی میں چلے جائیں اور ماضی بعید میں جائیں تو یہ آزادی بڑی مفقود تھی. انسان مضبوط نہیں ہوا کرتے تھے، فوڈ چین پر انسان کی طاقت اس انداز سے نہیں تھی. اس وقت آزادی کے معنی بالکل مختلف تھے. آپ ایک قبیلے کا حصہ ہوتے تھے، اس قبیلے کے ساتھ آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب جڑا ہوتا تھا، آپ کے عقائد اس قبیلے سے جڑے ہوتے تھے، اور آپ اس قبیلے کے رسومات کے تحت بندھے ہوتے تھے، اور آپ انہی کو ہی جیتے تھے، اسی کے تحت زندگی گزارتے تھے، اور اس سے باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اسی کا نام آزادی بھی تھا. اس وقت کی آزادی ایسے ہی تھا. پھر انسانی سماج نے ترقی کی، انسان نے باقاعدہ ضابطے بنائے، اور زیادہ آزادی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سخت ضابطے بنائے. اگر یہ ضابطے نہ ہوں، اگر آرڈر نہ ہو، تو آزادی کا تصور بھی مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے. آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اس گھر میں ایک دروازہ ہے، ایک کھڑکی ہے. آپ نے ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ کوئی شخص اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر داخل ہوگا تو قانون ٹوٹے گا، اگر قانون ٹوٹے گا تو ریاست حرکت میں آئے گی. یہ ضابطے انسان نے ہوا میں حاصل نہیں کیے، بڑی محنت لگی ہے. آپ جب یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ چادر اور چار دیواری کا وہ جو کیا ہے، پامال ہو گیا، عزت اور تکریم پامال ہو گئی، تقدس پامال ہو گیا. غالباً کہتے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو گیا. یہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ایک تاریخ رکھتا ہے. اس تاریخ سے پہلے نہ چادر تھی، نہ چار دیواری، اور نہ ہی کوئی تقدس. تو دستور نے اور ایک ضابطے نے آزادی کے معنی بنائے ہیں. اس لیے دنیا کے کسی بھی معاشرے میں آزادی کوئی لامحدود شے نہیں ہے. اس آزادی کی کچھ قیود بھی ہیں. اسی طرح جو آزادی اظہار رائے ہے وہ بھی شتر بے مہار نہیں ہے، اس کی بھی قیود ہیں، حدود ہیں. جب بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہم آزادی رائے پر یقین رکھتے ہیں، تو آزادی رائے پر یقین رکھنے کا مطلب فری سپیچ ہے، ہیٹ سپیچ نہیں ہے. ہیٹ سپیچ اور فری سپیچ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی بات کرتے ہوں یا کر رہے ہوں، اس سے کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی برادری، کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی نسل، کوئی زبان یا کوئی بھی اور آرڈر چیلنج ہو جائے، تو وہاں وہ آزادی رائے نفرت بن جاتی ہے، نفرت انگیزی بن جاتی ہے. اور دنیا کا کوئی بھی شخص جو آزادی پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ آزادی ایک ریلیٹو بات ہے، اس لیے وہ اس نفرت انگیزی کی حمایت نہیں کر سکتا. بہت دن ہوئے ایک شخص نے ایک گالی لکھی مجھے اور کہا کہ آپ تو آزادی رائے کے حق میں ہیں، تو کیا آپ مجھے گالی دینے کا حق نہیں دیں گے؟ کیا اسی آزادی رائے کے اصول کے تحت مجھے گالی دینے کا حق نہیں ہے؟ تو میری رائے تھی کہ صاحب چلیے آپ دے دیجئے گالی، گو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ اگر گالی دے بھی رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ گالی آپ کی رائے ہے؟ جرمن زبان میں کہتے ہیں کہ ہس ist keine Meinung، یعنی نفرت کوئی رائے نہیں ہوتی، گالی کوئی رائے نہیں ہے. اگر گالی آپ کی رائے ہے
تو آپ بہت افسوسناک سطح پر ہیں. پھر تو تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کی رائے ہی گالی ہے. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ایک بحث ہو رہی ہے. بہت سارے صحافی ہیں جو اس وقت کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہاں آپ کی حالت دو سطحوں پہ ٹوٹتی ہے. ایک تو یہ کہ ہر دور میں اسی آزادی کے ضوابط کو بنیاد اور جواز بنا کر اور اسی آزادی رائے کی حدود اور قیود کو استعمال کر کے جو طاقتور طبقات ہوتے ہیں وہ اسے اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. یعنی جب یہ کہا جائے کہ صاحب آزادی اظہار رائے کی ایک حد ہے، یعنی اس سے کسی مذہب، کسی مسلک، کسی فرد یا کسی برادری کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کوئی تشدد کو ہوا نہیں فراہم ہونا چاہیے، کوئی بد امنی نہیں ہونا چاہیے، کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے، یعنی بنیادی طور پر جو انسان کا بنایا ہوا یہ آرڈر ہے یہ چیلنج نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اسے اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ کہیں گے کہ مجھ پر تنقید نہیں ہونا چاہیے. فوج کہے جی مجھ پر تنقید نہیں ہونا چاہیے، ایک سیاستدان کہے گا جی ہماری جماعت پر تنقید نہیں ہونا چاہیے، آپ نے ہمت کیسے کی ہم پر بات کرنے کی. کوئی جج کہے گا صاحب آپ کو تنقید کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ نے بڑی نفرت انگیزی کر دی ہے ہمارے بارے میں. تو یہ ہے وہ باریک لائن جس کا عموماً استعمال بھی کیا جاتا ہے ایک جانب سے، طاقتور طبقے کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا طبقہ ہے وہ اس باریک لائن کا کبھی کبھی خیال رکھتا بھی نہیں ہے. سو ہم اصل میں اس وقت جس مصیبت کا شکار ہیں وہاں چونکہ ہر شے میں کرپشن ہے اور ہر شے ٹوٹ رہی ہے، کوئی سسٹم میں کوئی کنٹرول یا بیلنس نہیں ہے اور آرڈر خراب ہو رہا ہے، آرڈر موجود بھی نہیں ہے. وہ جو چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے وہ موجود ہی اب شاید نہیں ہے. اسی طرح جو غریب آدمی ہے اس کے لیے نہ عدالت ہے، نہ انصاف ہے، نہ پولیس ہے، نہ سلامتی ہے، نہ روٹی ہے، نہ روزگار ہے، نہ پانی ہے. ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں جو ریاست نے بطور شہری ضمانتوں کے حاصل رکھی ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، جو بنیادی ریاست کو ادا کرنا ہے. ایک شخص کو صاف پانی مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، ایک شخص کو خوراک مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، ایک شخص کو محفوظ ماحول دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، ایک بچے کو اسکول میں پہنچانا اور معیاری تعلیم دینا یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اسی طرح صحت کا خیال رکھنا، پینشن کا خیال رکھنا یہ بھی ذمہ داریوں میں ہے تاکہ ایک معاشرے میں آرڈر قائم رہے اور کوئی آرڈر کو نہ توڑے. بھئی یورپ میں اگر لوگوں کو کام نہ کرنے کے باوجود جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ اصل میں رحم کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ سماج میں آرڈر قائم رکھنے کے پیسے ہیں. یعنی اگر یہ لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یا روزگار نہیں ہیں یا جو ہوم لیس لوگ ہیں اگر انہیں پیسے نہ ملے تو انہوں نے خوراک تو کھانی ہے، کہیں سے یہ پیسے تو حاصل کرنے ہیں، تو وہ ضرور چوری کریں گے، وہ کوئی ڈاکہ ماریں گے، وہ کوئی تشدد کی کارروائی کریں گے جس سے معاشرے کا نظم ٹوٹے گا، آرڈر ٹوٹے گا. اس لیے اس آرڈر کو بچانے کے لیے ریاست کچھ سرمایہ ان کے حوالے کرتی ہے تاکہ بھئی آپ کو روٹی مل گئی ہے اب آپ کچھ نہ کیجئے گا، کیونکہ اب اگر آپ کچھ کریں گے تو ریاست اپنا طاقت کا استعمال آپ کے خلاف کرے گی. لیکن پاکستان میں یا ہمارے معاشروں میں جو بنیادی ریاستی ذمہ داریاں ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ ریاست ادا کر رہی ہے؟ کیا چادر اور چار دیواری کے تحفظ سے لے کر بچوں کی تعلیم سے لے کر ان کے روزگار سے لے کر ہنرمندی سے لے کر جامعات سے لے کر پینشن سے لے کر نالج اکانومی سے لے کر سلامتی سے لے کر کون کون سی بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو ریاست کی ہیں اور وہ ادا کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک عام شہری اس کی کون کون سی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو اسے ادا کرنی ہیں ریاست کی جانب سے اور وہ شخص ادا نہیں کر رہا. شخص اور ریاست کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو شہری معاہدہ کہتے ہیں. اس کے تحت ریاست کی کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح فرد کی کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق ہوتے ہیں. جو فرد کے حقوق ہوتے ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو ریاست کے حقوق ہوتے ہیں وہ فرد یا شہری کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح معاشرہ اس بیلنس پر قائم رہتا ہے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو فرد کی ذمہ داری ہے وہ فرد یہ کہہ کر ادا کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے کہ ریاست بھی تو ادا نہیں کر رہی اپنی ذمہ داری، تو اس لیے میں ریاست کے حقوق کیوں دوں. اور ریاست بھی یہی کرتی نظر آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر ایک فرد میرے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہا
تو میں اس کے حقوق کا خیال کیوں رکھوں اور اپنی ذمہ داری کا خیال کیوں رکھوں؟ تو یہ ایک ایسا تباہ کن دائرہ بن گیا ہے جس کے تحت فرد ریاست کو اور ریاست فرد کو بلیم کرتی یا الزام لگاتی نظر آ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو فرد کو اس کے حقوق اور فرائض سمجھائے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ریاست کو اس کے حقوق اور اس کے فرائض سمجھائے جائیں، اور یہ واضح طور پر ایک سیاسی گفتگو ہو جس میں آزادی کا استعمال کرتے ہوئے، جو حدود اور قیود کے اندر ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے بنیادی طور پر ایک سویلائز بحث شروع کی جائے۔ لوگ گفتگو کریں، گالی رائے نہیں ہوتی، جو استدلال سے اپنی بات کریں، اور یہ ایک اچھے اور خوبصورت معاشرے کی بنیاد رکھی جائے۔ میری رائے میں ریاست کی اشرافیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس حد کا یا ضابطے کا جواز بنا کر انسانی آزادی کے حق کو یا آزادی رائے کے حق کو سلب کر لے۔ یہ بالکل کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اور بدقسمتی سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ 2016 میں سائبر کرائم نام کے بل کے تحت نون لیگ نے ایک قانون بنایا جس کو پیکا کہتے ہیں، اور جب وہ بنایا تو ہم نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ نون لیگ جو یہ کام کر رہی ہے، اس وقت چودھری نثار ہوا کرتے تھے، میں نے تو اس وقت لکھا تھا، نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے۔ فیض صاحب کی نظم میں نے ٹویٹ بھی کی تھی اس وقت، چودھری نثار کی وجہ سے نثار میں، تو اس وقت ہم اسی وقت کہہ رہے تھے کہ جو نون لیگ آج یہ کام کر رہی ہے یہ نون لیگ کے گلے ہی پڑے گا۔ پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پی ٹی آئی نے اسی پیکا قانون کو اور سخت کر دیا، اور اس وقت یہ رکھا گیا کہ جو کوئی فوج پر تنقید کرے گا اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 5 برس قید کی سزا ہوگی۔ جب یہ کام کر رہے تھے تو ہم نے اس وقت بھی وہی چیخیں ماری، اور ہم نے بتایا کہ جو آج آپ یہ کام کر رہے ہیں کل آپ ہی کو چکانا بھی ہے۔ اس کے بعد جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے پھر اس قانون کو اور سخت بنایا، پھر جب یہ نگران حکومت آئی تو اور سخت بنا دیا گیا، اور اب غالباً یہ اس قانون کو اور سخت بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی آزادی اظہار رائے کا حق یہ کہہ کر سلب کرنا کہ آپ آرڈر کو خراب کر رہے ہیں، یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے۔ سو اس لیے ایک طرف صحافیوں کو، لکھنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کچھ ایسا نہ کریں جس سے جو ضابطہ ہے وہ ٹوٹ جائے، یا جو آرڈر ہے وہ ٹوٹ جائے۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں یہ کہہ دوں کہ جی میرے ذرائع نے کہا ہے کہ فلاں فوج کے اندر تو بغاوت ہو گئی ہے، یا فلاں سیاستدان کو تو مار دیا جائے گا، یا مارنے کا پلان بنا لیا گیا ہے۔ اس کا ایک نقصان ہو سکتا ہے، بہت خوفناک نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہنا ارے عاطف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سٹاک ایکسچینج گر سکتی ہے، آپ کے یہاں کوئی شخص مر سکتا ہے، کوئی دنگے فساد پھوٹ سکتے ہیں میرے اس ایک جملے سے۔ تو اس لیے جب میں بولوں تو میں آزاد تو ہوں، آزادی اظہار رائے کا مجھے حق تو حاصل ہے، مگر یہ کچھ قیود بھی ہیں بھائی۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس لفظ کا مجھے جواب دینا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیے کہ مجھے بولنے کا حق میرا یہ کہہ کر چھین لیا جائے کہ آپ ہم پر تنقید کرتے ہیں، تو یہ بھی اتنا ہی خوفناک جرم ہے۔ سو ہم اس وقت اس خاص جگہ پر ہیں جہاں ایک طرف ہمیں ہمارے لکھنے والے یا جو ہمارے صحافی ہیں انہیں یہ سمجھنا ہے کہ with great power comes great responsibility، بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری بیان پڑتی ہے کندھوں پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو طاقتور طبقات ہیں انہیں بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آزادی سلب کر کے ایک مضبوط اور مستحکم ملک کسی صورت قائم نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ مستحکم اور مضبوط ملک نہیں ہوگا تو ایک بات سمجھ لیجئے، دنیا بہت تیزی سے آپ سے آگے نکل رہی ہے۔ آپ جس چھوٹے سے کیک پر مان کر رہے ہیں نا، اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور چھوٹی چھوٹی کرپشن یا چھوٹی چھوٹی جو کک بیکس ہیں ان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت اچھی گزر جائے گی۔ ممکن ہے اچھی گزر جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر یہ ریاست مضبوط ہو، ترقی کرے، یہاں ایک باقاعدہ آرڈر قائم ہو، ایک ریاست فعال ریاست کا روپ دھارے، تو اس صورت میں آپ کو بھی زیادہ پیسے ملیں گے۔ آپ خود سوچئے کہ ایک مضبوط پاکستان میں فوج کا بجٹ بھی بڑھ جائے گا خود بخود، جو اشرافیہ ہے اس کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک بھی ارب پتی آدمی نہیں ہے جس کو بلینئر کہتے ہیں دنیا کی لسٹنگ میں، کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
کیونکہ پیسے ہی نہیں ہیں. اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے اور آپ بھی ترقی کریں تو اس ملک کو ایک آرڈر کے تحت چلنے دیں. اس ملک کو دستور کے تحت چلنے دیں. جہاں جہاں دستوری خرابیاں ہیں ان دستوری خرابیوں کو دستوری طریقے سے دور کیا جائے، اور کوشش یہ کریں کہ اس وقت معاشرے میں جو تقسیم ہے وہ تقسیم کسی طرح ختم ہو، اور وہ تقسیم صرف اس وقت ختم ہوگی جب لوگ گفتگو کرنا شروع ہوں گے اور ہم معاشرے میں ایک سیولائزڈ مکالمے کی بنیاد رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اب سے یہاں اس ویڈیو کے نیچے جو آپ کے سوالات ہوں گے ان سوالات کو ہم اسی طرح اگلے ویلاگ میں، وہ کسی بھی موضوع پر ہو لیکن آخر میں 2-4 منٹ میں ان سوالات کے جوابات کی کوشش بھی کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے. آداب.